میرا نام ماریہ ہے اور میں اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور میری عمر تقریباً 18 برس تھی۔ میرے ابا اسکول میں ٹیچر تھی۔ ان کی ایک ہی بہن تھی، یعنی میری ایک ہی پھوپھو تھی۔ میرے پھوپھو کی شادی بہت زیادہ غریب گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے میرے ابا میری پھوپھو کا خیال رکھا کرتے تھے اور اکثر اوقات پھوپھو ہمارے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میرے پھوپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو میرا ہم عمر تھا۔ میری اور میری پھوپھو کے بیٹے کی بہت زیادہ بنتی تھی۔ پھوپھو بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور جب بھی میرے گھر آتی میرے لیے خوب تحفے لے کر آتی۔ میری پھوپھو کے بیٹے کا نام علی تھا۔ علی بھی میری طرف بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو رہا تھا۔ علی کی عمر تقریباً اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ باتیں بڑوں والی کیا کرتا تھا۔ اس کی ہر بات سے ایسا لگتا جیسے وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہو۔ اس کی اکثر باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں اسے بچہ سمجھتی تھی، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچتا تھا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو میری پھوپھو اور اس کا بیٹا مسلسل ہمارے گھر میں قیام پذیر تھے۔ کیونکہ گرمی کی چھٹیاں ہو چکی تھی تو پھوپھو ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، علی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت میرے کمرے میں رہنے لگا تھا۔ ہم دونوں مل کر ہی کھیلتے اور سبق یاد کر لیا کرتے تھے۔ گھر والے بھی ہم پر بالکل بھی شک نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم دونوں کزن تھے۔ کوئی بھی ہماری طرف ایسی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور علی اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ علی کو جب بھی موقع ملتا وہ میرے ساتھ عجیب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ پہلے پہل تو میں علی کی باتوں پر غصہ کیا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے پتہ نہیں کیوں مجھے بھی علی کی باتیں اچھی لگنے لگی تھیں۔ میرے دل چاہتا تھا کہ علی مجھ سے باتیں کرے۔ ایسی باتیں کرنے سے مجھے بہت زیادہ سکون ملنے لگا تھا۔ علی کے ساتھ ساتھ میں بھی برائی کی طرف راغب ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس بات پر یقین تھا کہ علی کبھی بھی مجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ دن جیسے ہی گزرتے رہے، پھر ایک روز علی مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ میں علی کی کچھ باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے علی سے کہا کہ کیسا تعلق بنانا چاہتی ہو؟ ہم تو پہلے ہی کزن ہیں۔ علی مجھ سے کہنے لگا نہیں، میں اس تعلق کی بات نہیں کر رہا۔ میں بھی بچی نہیں تھی، مجھے علی کی ساری باتیں اس روز سمجھ آ رہی تھیں۔ علی مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کی باتیں بڑوں والی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرے حسن کو بھی 4 چاند لگ رہے تھے۔ میں پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ علی بھی میری خوبصورتی پر فدا ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے حاصل کرنے کی ضد میں لگا رہتا تھا۔ جب بھی علی مجھے دیکھتا وہ مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی حالت سے ایسے لگتا جیسے وہ میرے ساتھ ضرور کوئی کھیل کھیلے گا۔ وہ میری طرف بہت عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ علی کا ایسے دیکھنا مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کی نیت مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اور مجھے اس بات کا بہت زیادہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات پھوپھو اور ابو تک پہنچ گئی تو وہ میرا بہت زیادہ برا حال کر دیں گے۔ ویسے بھی علی مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اور میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے سمجھاؤں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ 1-2 مرتبہ میں نے علی کو پیار سے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن علی اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ پہلے پہل تو مجھے ایسے لگا جیسے علی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ محبت نہیں، مجھ سے کچھ اور ہی چاہتا تھا اور یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی، کیونکہ محبت کرنے والے ایسے بالکل بھی نہیں ہوتے۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس روز ہوا جب وہ میرے حسن کی بار بار تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا اتنی سی عمر میں تم بہت موٹی لگ رہی ہو، حالانکہ میں بالکل بھی موٹی نہیں تھی۔ علی کی یہ بات بھی مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود علی اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ صرف موقع کی تلاش میں تھا۔ پھر ایک روز ایسے ہوا کہ میرے ابو اور میری پھوپھو بازار چلے گئے۔ ہم دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں بیڈ پر بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ علی میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا آج مل کر کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔
تھا۔ میں علی کی بات مان گئی اور ہم دونوں ایک مووی دیکھنے لگے۔ علی میرے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر مووی پر نہیں بلکہ مجھ پر تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف کم اور میری طرف زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت ہنس رہا تھا۔ پھر اچانک علی نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے علی سے پوچھا کہ تم کس بات کر رہے ہو؟ علی مجھ سے کہنے لگا، بس تم میری یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میں نے علی سے کہا، پہلے تم مجھے بات بتاؤ۔ علی مجھ سے کہنے لگا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا، بس تم وعدہ کرو کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس روز میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے حسن کی تعریفیں پھر سے شروع کر دی۔ پھر علی مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری چڑیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے علی کو جب کہا کہ میرے پاس تو کوئی چڑیا نہیں ہے تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر علی مجھ سے کہنے لگا، کیا تم اپنی چڑیا کچھ دیر کے لیے میرے حوالے کر سکتی ہو؟ میں نے علی سے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے پاس ایسی کوئی چڑیا نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس کے بعد جو کچھ علی نے کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علی مجھ سے ایسی باتیں کرے گا۔ میں اس روز پھر علی نے وہ کچھ کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور میرے ذہن و گمان بھی میں نہیں تھا۔ وہ اتنی اچھی طرح سب کچھ کر رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی سب کچھ کر چکا ہو۔ وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا تھا، لیکن مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہا تھا کہ پھپھو اور ابو واپس گھر نہ آ جائیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ حالانکہ ابھی علی کی عمر تقریباً 14 سال تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ علی نے مجھے بھی ان باتوں میں لگا لیا تھا۔ اب میرا بھی ہر روز ایسا ہی من کرتا کہ میں علی کے ساتھ یہی سب کچھ کرتی رہوں۔ اب میرا خود دل کرتا تھا کہ میں اپنی چڑیا علی کے حوالے کر دوں۔ علی بھی میری چڑیا کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتا تھا۔ علی کا طوطا بھی کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اور علی ایک دوسرے کا ساتھ بہت زیادہ کھیلتے تھے۔ علی بھی سمجھداری کے ساتھ سارے کام سر انجام دیتا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ علی یہ بات کسی تک نہیں پہنچائے گا۔ اب جب کبھی علی کا دل کرتا تو وہ میری چڑیا لینے کے لیے میرے کمرے میں آ جاتا تھا، اور میں بھی علی کو بالکل منع نہیں کرتی تھی، کیونکہ علی کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔